میں تمہیں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں، 2016-17 کی بات ہے، میرا خادم تھا، خدمتگار تھا، لاڈلا بنا ہوا تھا، آج کل باہر کی ہواؤں میں اللہ نے بہت اسے نوازا، کپڑے دھونے میں، جوتے صاف کرنے میں، استری کرنے میں اخیر تھی، خدا کی قسم سگی اولاد بیوی اتنا لاڈ نہیں کرتی جتنا میرے سے پیار کرتا تھا، دعائی کر رہا تھا رات کو سنانے کی قرآن پاک، کہنے لگے مولانا جی، مجھے کہ مولانا جی، میں نے کہا جی کہ پانی پی لوں، میں نے کہا شربت پڑے کیوں نہیں پیتا، وہ چپ، میں نے پانی، اللہ کی قسم میں نے گلاس میں شربت ڈال کے دیا، 2 منٹ اس نے یوں کر کے گلاس اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنی پلکوں کو غسل دیا، پھر گلاس رکھ کے چپکے سے چلا گیا۔ میں کہتا رہا بات سن، میں نام نہیں لوں گا، میں بات سن، نہیں آیا، 2 دن کے بعد آیا، میں نے کہا یار لگتا ہے کہ تو ناراض ہو گیا، میں نے اپنے جھوٹے گلاس میں تجھے دیا، پیر پکڑ کے کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم یہ بات نہیں، آج کون سا روزہ ہے، میں نے کہا 15واں یا 16واں، کہا مولانا پرسوں آیا تھا، 13واں 14 روزہ تھا، افطاری کے وقت میری امی رو کے میرے ابو سے کہہ رہی تھی چل 2-4 ہمیں لیمو ہلا کے دے دے، ہم چینی ڈال کے لیمو ڈال کے میٹھا پانی پی لیں، مولانا جب لال رنگ کا شربت تیرے ہاتھ میں آیا مجھے میری ماں کی مایوسی سامنے نظر آنے لگی، مولانا میں پانی کا گلاس چھوڑ کے چلا گیا۔ شربت پینے والوں، میٹھے کم کی زیادتی کرنے والوں، پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں پانی بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی قسم روزہ غمخواری کا مہینہ، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو انگلی کے اشارے کر کے قسم اٹھا کے کہہ رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو خود رج کے سوئے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ابھی زکوٰۃ تقسیم ہوگی، تقسیم نہیں ڈرامے بازی ہوگی، دعا کری اعتکاف میں بیٹھ کے دعا کرنا، کتنی سی دعا، اگر کوئی دوسرا زکوٰۃ دے گا کل تو میرے کو لے کے گیا جی ایسی عادت ہے، چپ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رحمت والے نبی نے بلایا جی، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھ گئی، عائشہ میں تجھے خیرات دینے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ اللہ اکبر، رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی کملی والے اللہ اللہ کا نماز پڑھنے کا طریقہ تو امت نے آپ سے سیکھا، روزے کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا طریقہ کیا؟ فرمایا عائشہ جو فقیر دروازے پر آئے اور آ کے کہ کر بھلا ہو بھلا، عائشہ اس فقیر کی حیثیت نہ دیکھنا بلکہ اللہ کی شان کریمی کو دیکھنا، عائشہ وہ تجھے جو دعا دے اسے وہی دعا دے دینا، اگر وہ کہ اللہ تجھے صاحب اولاد بنائے تو بھی کہنا اللہ تجھے صاحب اولاد بنائے، عائشہ کہے اگر اللہ تجھے دودھ بچوں والا بنائے کہ اللہ تجھے بھی دودھ بچوں والا بنائے، اللہ تجھے مال میں برکت دے، عائشہ کہہ دینا مال میں برکت، پھر تیرا جی کرے خیرات دے دینا ورنہ دعا کر کے رخصت کر دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی خیرات دوں اور دعا بھی دوں، کملی والے طریقہ ذرا آسان کر تاکہ عبدالحلال صدیقی کو ہاٹ والوں کو مولانا صد اقبال کی دعوت پر جا کے بتائے، بڑے بڑے سخی لوگوں کو جا کے بتلائے گا۔ فرمایا عائشہ تو نے خیرات دے دی، اس نے دعا دے دی، عدلہ کا بدلہ ہو گیا، پھر خدا سے کیا لینا؟ کبھی عائشہ رونے لگی، رحمت والے نبی کی چادر کو تھام کے کہا کملی والے بتا پھر کیا کرو؟ فرمایا جو تجھے دعا دے وہ دعا پلٹا دے، دعا کا بدلہ دعا سے مل گیا، خیرات کا بدلہ خدا سے لیں گے بندے سے نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر، اس نے دعا دی تو نے دعا دی، دعا کا بدلہ دعا سے مل گیا، خیرات کا بدلہ اپنے فقیر سے نہیں لینا، خیرات کا بدلہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے تیری میری امی، اللہ اکبر، پانی میں سکوں کو ڈال کے دھو رہی ہے، درم و دینار، حضور ہنسنے لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ کیا کر رہی؟ برتن دھوتے تو دیکھا، جھاڑو دھوتے دیتے دیکھا، کپڑے دھوتے دیکھا، عائشہ آج تیری ساری ازواج میں سے، ساری بنات میں سے پہلی مرتبہ سکے تجھے دھوتے دیکھا، عائشہ پیسوں سے زیادہ پیار ہے؟ کہ کملی والے کل رات آپ نے صحابہ اکرام کو عشاء کی نماز کے بعد فرمایا تھا میرے قریب آ جاؤ، سارے آپ کے قریب ہو گئے، میں بھی کان لگا کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا پتہ نہیں آج اللہ کا کیا حکم ہے، آج کیا حکم ہے؟ فرمایا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اللہ کے راستے میں جو دو صاف ستھرا دو،
فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کملی والے میں نے 5 جو جمع پونجی تھی میں نے ان کو دھونا شروع کر دیا کہ میرا مال اللہ کے ہاتھ میں جائے، دھلا ہوا جائے، صاف ستھرا جائے۔ فرمایا ایسا میرا یہ مطلب نہیں تھا، صاف ستھرا دینے کا مطلب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ایسا صاف ستھرا دو جیسا ابراہیم علیہ السلام جولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مالک کائنات نے فرمایا ابراہیم میں دینے سے انکار نہیں کرتا، لیکن آج تو نے وہ مانگا جو میرے خزانے میں ہے۔ ابراہیم جولی پھیلا کے کھڑا ہو جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اللہ کو دیتے پتہ لگے گا، خلیل تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا۔ یہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے کھڑے، 100 اونٹ ابراہیم علیہ السلام نے کیا زبانی کیے، پھر خواب کہ ابراہیم اونٹ کی قربانی تو کہاٹ والے دیں گے، بیٹے کی قربانی کوئی نہیں دے گا۔ پھر نہ چھری، اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دینا ہوتا ہے، اسے دیتے پتہ لگ رہا ہے، میں اللہ کو لیتے پتہ لگ رہا ہے۔ 5 روپے تو سب دے دیں گے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ذرا ادھر آئیے، تجھے کپڑوں کی کمی کوئی نہیں، جنت کے لباس پہننے والا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے کرتا سی کے نہ اور آپ کو پہناؤں۔ آپ نے فرمایا اما لے آ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کرتا لے کے آ گئی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کرتا لے کے آئی، کہنے کملی والے عرض کروں ناراض تو نہیں ہوگے اگر پہن کے دکھا دو میری آنکھیں ٹھر جائیں گی۔ اللہ کے نبی صحابہ کے جرمٹ میں پیمن والا کرتا اتارا، اس بڑھیا کا دیا وہ کرتا پہن لیا۔ خود رحمت کائنات نے فرمایا اما بتا کیسا لگ رہا ہے؟ اگر وہ کہتی کرتا اچھا لگ رہا ہے تو کرتے کا شان اونچا، نبی کا شان کم ہو جاتا۔ بکھڑے مصطفیٰ دیکھ کے کہنے لگی کملی والے جب میرے ہاتھ میں تھا تو کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم جب تیرے تن کے اوپر آ گیا تو میرے کرتے کا مقام بھی اونچا ہو گیا۔ ایسے سمجھدار کہاں سے عاشق لے گیا ہوں؟ جب وہ رحمت کائنات کی خدمت سے گئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے، کرتے کا کونا پکڑا، کہ واجبات کمال ہی کر دیا، کیسا سونا لگ رہا ہے۔ بنانے والے نے بھی آخیر کر دی، کیسی باریک باریک سلائیاں بنائی۔ حضور مسکرا لگے، عبد الرحمن اللہ کہتا ہے تجھے کرتا پسند آ گیا؟ جی جی لے گا جی۔ صحابہ یوں کر کے گورنے لگے، عبد الرحمن تجھے پتہ ہے نبی کے پاس اس کرتے کے علاوہ کرتا کوئی نہیں۔ آپ نے بٹن مبارک کھولے، کرتا اتار کے عبد الرحمن بن عوف کی جھولی میں ڈال دیا، خود مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ صحابہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا، 4 طرف سے صحابہ بولنے لگے تجھے پتہ نہیں تھا خدا کے پیغمبر کے پاس کرتا کوئی نہیں، پیمد والا لباس پہن کے بیٹھ، کیوں تو نے لیا؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا سنو تو صحیح، کرتے کو اللہ اکبر تہ کیا، اپنے سر پہ رکھا، دونوں ہاتھوں سے دبایا، رونے لگ گئے۔ کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا میں نے کرتا پہننے کے لیے لیا؟ یہ کرتا میں ایسے سر پہ رکھ کے مدینے کی گلیوں سے گزرتا اپنے گھر لے جاؤں گا، بیوی بچوں کو بلاؤں گا اور کہوں گا یہ دیکھو میرے سر پہ کیا ہے، یہ آمنہ کے لال کے تن سے لگا ہوا کرتا مبارک ہے۔ فرمایا پھر میں اسے اونچی جگہ رکھ دوں گا، اپنی بیوی اپنے بچے کو وصیت کروں گا، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد کفن ڈلانا، کفن کے طور پہ کالی کملی والے کا ایک کرتا مجھے پہنا دینا۔ جب خدا کے دربار میں کرتا لے کے کھڑا ہوں گا، اللہ اس کرتے کو پہچان کے مسکرائے گا اور کہے گا عبد الرحمن بن عوف کیا لایا؟ کہوں گا یا اللہ عملوں سے جھولی خالی ہے، دل پر تیرے محبت کا کرتا لے کے آ گیا۔ افطاری کرنے کے بعد اتنے فروٹ کے تھیلے، افطاری کرنے کے بعد اتنی روٹی بچی ہوئی، جا فقیر کو دیا، جا مسجد میں دیا، جا اللہ دھام کے دیا۔ اللہ بازار میں ریڑھی کھڑی ہوئی، کیا بھاؤ؟ 450 روپے کلو، گھٹ نہیں کرنے، نہیں یہ نہیں، آج صاحب دانا دیکھو تھا 450 کا اپنی مرضی کا دانا لیا، اپنی مرضی کے ڈال تو یا آپ کی مرضی کے، آج صاحب تھیلی چاہو آپے پاؤ، نہیں تیرے تتوا، اور حاجی صاحب
جب پیسے نکالنے لگے ادھر پہ حاجی صاحب کوئی گل نہیں اپنے گھر کی گل ہے شابی لے لے سر. حاجی صاحب نے جب دانے دے دیے لے لیا, ساتھ ہی حاجی صاحب نے 100 روپے نکالا اس طرح کر کے, اور 100 روپے نکال کے کہا اے اللہ نام دے بھی دے دے 2-4, اے اللہ نام دے دے. 10 مرتبہ پوچھا گھر تے نہیں کھانے, بچے نے نہیں کھانے, نہیں اللہ نام دے, غریب نو دے دے. اچھا پوری ریڑھی پر اسے کوئی دانہ نظر نہ آیا, کچرے کا ڈبہ پڑا تھا, 2 دانے اٹھائے, کہ 2 میرے لیے بھی لے لو. حاجی بھی بڑا سیانا تھا, گلے سڑے دانے تھیلی میں سے نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لیے, اور صحیح دانے تھیلی میں سے نکال کے رکھ لیے. کہا مالک کائنات دیکھ, میں نے اپنے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا, میں نے تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا ہے. یہی حالت اس وقت کیا ہماری نہیں؟ ایسا اللہ کے راستے میں دے دو کہ تمہارے ہاتھ سے باہر نکلے, خدا کی قسم مغفرت کا پروانہ تمہارے اوپر آ کے گر جائے. ایسا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے نام پر دے دو کہ تمہارے ہاتھوں سے نکلے جنت الفردوس کا ٹکٹ فرشتہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا کے چلا جائے. رمضان غمخواری کا مہینہ, بس مغرب کا وقت ہے, میں نے بھی اگلا سفر کرنا ہے. 3 گھنٹے پورے رمضان میں قیمتی بنا لو. ویسے تو دن رات قیمتی ہے, صلاۃ تسبیح کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا 3 گھنٹے قیمتی بنا لو. پہلا گھنٹہ سحری سے پہلے کا رات کو 2 بجے اٹھ جاؤ اور خدا کو اتنا سرو کے دکھا دو, اتنا رو لو کہ تمہاری پلکیں تمہارے آنسوں سے غسل کر لے. 1 گھنٹہ ذکر کر لو, قرآن کی تلاوت, تسبیح پکڑ کے اللہ کے آگے رو بیٹھ جاؤ. اور خدا کے آگے یوں نہیں بیٹھنا ذرا بتی بھی بند ہوئے اور اللہ اکبر کندھے بھی جھکے ہو, تکبر نہیں, عاجزی, داڑھی مبارک سینے پہ لگی ہو اور آنکھ سے آنسو گر گر کے داڑھی پر آ رہا ہو, اور خدا کو یوں کر کے رو کے دکھاؤ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی بالکونی میں بیٹھ کے آسمان کے ستاروں کو دیکھنے کا, واہ اللہ تیری شان پر قربان جس نے ستاروں کو جگمگ جگمگ کر دیا. حسن بصری کی یوں کر کے آنکھ سے آنسو نکلا, کھڑکی میں سے آنسو نیچے گرا. ایک آدمی پگ لے کے پگ پہن کے جا رہا تھا, ٹپ کر کے آنسو اس کے اوپر گرا. اس نے یوں دیکھا, کہنے لگا لوگوں کو خیال کوئی نہیں, دیلدار لوگ, نمازی لوگ جا رہے ہیں, آنسو پتہ نہیں کیسا پانی ہے, میری پگڑی گندی کر دی. حسن بصری نے یوں کر کے جھانکا کہ اللہ کے بندے اس پانی کو گندا نہ کہے, یہ تو اتنا ایک پاک پانی ہے, اگر جہنم میں اللہ پھینک دے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے. نے کہا کون ہے؟ کہا حسن بصری. کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد میں رویا, آنسو پہ آنسو ہے, آگ کا, خشیت الہی کا. بندہ بھی بڑا سیانا تھا, پگڑی اتاری, بہت سا دیا اپنی بغل میں رکھی, دوڑا دوڑا گھر چلا گیا, اپنی بیوی کو اٹھایا, کہنے لگا یہ دیکھ. کہا کتنی پگڑی ہے, کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر, اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھ, تیری میری امانت ہے, جس دن میرا جنازہ اٹھے کفل کے طور پہ مجھے پگڑی پہنا دینا, قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے او بڈھے چٹے بانٹوں والے کیا لے کے آیا. اللہ اکبر, میں کفل کا کرتا پکڑ کے دکھا دوں گا. اے اللہ, گلی میں سے گزر رہا تھا, تیرا ایک بندہ اللہ 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 کی ضربیں لگا رہا تھا, تیری محبت میں اس کی آنکھ کا آنسو نکلا, میری پگڑی پہ گرا, اللہ وہ آنسو والا کفن تیرے دربار میں لے کے آ گیا. 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد کا سورج نکلنے تک قیمتی بنا لو, اور 1 گھنٹہ افطاری سے پہلے کا جلدی جلدی افطاری کر تیار کر لو. دسترخوان میں بچوں کو بٹھا اور لوگوں تاکہ اللہ کو ہمارے پہ رحم آئے, بیٹیوں کو, بچیوں کو, چھوٹی چھوٹی نیانیوں کو پاس بٹھا. اللہ کی عزت کی قسم بہت مانگنا کفر ہے, لیکن دنیا میں جینے کو دل نہیں کر رہا. قیامت کا دن ہوگا, کوئی حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کوئی نماز لائے گا, کوئی روزہ حج زکات لائے گا, جام کوثر حضور کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, یوں پلانے کے لیے منہ کو لگائیں گے, اتنے میں اتنی سی ایک گیندی پلاسٹک کی یوں کر کے رڑتی آئے گی, اور اپنے اتنے سے ہاتھ سے حضور کا دامن پکڑ کے کہے گی حوض کوثر بعد میں پلا, پہلے مجھے اللہ سے انصاف دلا. رحمت والا نبی دیکھے گا تو وہی میاں والی کی 7 دن کی بچی ہوگی, اور کہے گی اللہ کے نبی ذرا میرے باپ کو تو بلا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رحمت والے نبی کا دامن پکڑ کر جب خدا کے پاس لے جائے گی, کہے گی اللہ تو نے لوگوں کے ہاتھوں میں نمازیں دیکھی, روزے دیکھے, میرے ہاتھ کے اندر 5 گولیاں بھی دیکھ لے. اللہ ان گولیوں کا وزن دیکھ اور میرا وزن دیکھ.
کو مارنے والا غیر ہوتا، یا اللہ مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، مارنے والا میرا باپ تھا۔ الہ العالمین میرے کوئی روٹی باقی تھی، میں تو دودھ کے ایک گھونٹ پر جس کا پیٹ بھرتا تھا، میرے باپ سے پوچھ میری 5 گولیاں مجھے کیوں ماری، اس باپ سے پوچھ جب پہلی گولی لگی میں بستر سے کتنا اچھلی، میری سانسیں نکل گئی، لیکن میرے باپ نے 5 گولیاں مجھے ماری۔ مولا پورے کوہرام، پورے علاقے میں کوہرام بچ گیا۔ یا اللہ یہ منظر دیکھ کر دیوں نے بچیوں نے دنیا میں آنا چھوڑ دیا۔ خدا پاک کی قسم جب اللہ نے بچی کو دیکھا اور رحمت والے نبی نے بچی کا دکڑا سن کے رونا شروع کر دیا تو ہماری پگڑیاں خود بخود اٹھ کے زمین پہ گر جائے گی۔ بزرگا بھی وہ کیس مکمل نہیں ہوا، قیوم آباد کراچی میں اللہ اکبر 24 دن کی بچی کے گلے پہ باپ نے چھری چلا دیا۔ اگر رزق آپ کے ہاتھ میں ہے تو بچیوں کا گلا گھوڑ دو، اگر رحمت نہیں زحمت ہے خدا کی قسم لاؤ تیلی لاؤ میں آگ لگا دوں۔ اگر خدا کی رحمت ہے تو رحمت کو ضائع نہیں کیا کرتے، رحمت کو تو گھر میں بسایا کرتے۔ اللہ کے واسطے اللہ نے دیا عطا فرمائی۔ جس طرح بیٹوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے عید کے کپڑے لاؤ گے، اپنی بیٹیوں سے پوچھ پوچھ کے عید کے کپڑے لے کے آؤ، دیکھنا رب کیسے راضی ہوگا، روزہ کیسے قبول ہوگا۔ مغرب کا وقت قریب ہے، میرے دکھڑے تو تمہیں بڑے سنانے تھے۔ مجھے دنیا کہتی ہے واحد خطیب ہے جو تقریر کرتے کرتے روتا ہے، میں نے کہا اللہ کی قسم اپنی حیثیت کو دیکھ کر ان لوگوں کے چہرے کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ بتاؤ سارے دن میں کوئی ہنسنے کا کام کیا؟ کیا بچوں نے ہنسایا؟ کبھی بھی نے ہنسایا؟ کہ بہن بھائیوں نے ہنسایا؟ کہ کاروبار نے ہنسایا؟ یا اپنی زندگی نے ہنسایا؟ ہر طرف رونا رونا ہے تو ہنسنے کی بات کیا؟ کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا رحمت والے نبی نے اسے کوثر پلانے کا وعدہ کر لیا؟ یا عذاب قبر معاف ہونے کا وعدہ ہو گیا؟ کیا مرتے وقت کلمہ طیبہ زباں پر آنے کا وعدہ ہو گیا؟ کیا ہمارے اعمال قبول ہو گئے؟ کیا ہماری بدعمالیاں اللہ نے معاف کر دی؟ پھر تو ہنسو۔ اور میرے عزیزو جب جنت جہنم کے درمیان لٹکے پڑے تو اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، ہنسنے سے تو کام بگڑا کرتا ہے۔ بچہ رو کو دکھائے بچہ ماں تڑپ جاتی ہے، بندہ خدا کو رو کے دکھائے خدا کی رحمت تڑپ جاتی ہے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ بزرگا بال دوئے، بال دوئے، بال دوئے، ایک کالے رنگ کے ایک سفید رنگ کے۔ میں نے کہا اللہ کالے بالوں کا کیا کرتا ہے اور سفید بالوں کا کیا کرتا ہے؟ مالک نے فرمایا میرا حبیب تو بدلا۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ نہ کالے بالوں والوں کو اللہ خالی موڑتا ہے نہ سفید بالوں والوں کو۔ میرے ویرا میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، بس راتوں کا رونا اس کی عادت ڈال لو۔